من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا اللہ مالک کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو حدیث کی اہم ترین کتابوں میں آیا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب کائنات نے پوری انسانوں میں سے انتخاب فرمایا اور اس انتخاب میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین مقام ملا. ان اللہ اصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ. اللہ رب کائنات نے اپنی ذات کے لیے ان کو انتخاب کیا اور مخلوق کو راہ راست پہ لانے کے لیے انہیں مبعوث فرمایا. یہ مسند احمد کے لفظ ہیں. اور پھر چونکہ مقصد تھا مخلوق کو راہ راست پہ، سیدھے راستے پہ لگانا، اللہ نے ان انسانوں میں جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور بعد میں جنہوں نے آنا ہے، اس حدیث میں یہی ہے کہ ان میں سے پھر انتخاب ان کا کیا جن کو اللہ نے آپ کا وزیر بنایا. فجعلہ وزراء نبیہ، جنہیں ہم صحابی یا اہل بیت کا فرد کہتے ہیں. یہ گویا مجتبی اور چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ کی طرف سے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کو دنیا تک عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے. اللہ کا انتخاب اور اختیار غلط نہیں ہو سکتا. جس طرح پوری مخلوق میں اس دور کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب غلط نہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے آپ سے پیغام سن کے آگے پہنچانے کے لیے جن لوگوں کو اللہ نے انتخاب کیا وہ غلط نہیں ہو سکتے.
اسی بات کا اظہار خود قرآن مقدس میں بھی کئی مقامات پہ ہوا ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جتنی امتیں دنیا میں آئی ہیں ان سب امتوں سے تمہیں بہتر بنا کے لایا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تمام انسانوں کی امتوں میں سب سے بہتر امت ہو جنہیں لایا گیا ہے۔ اخرجت للناس، کس مقصد کے لیے لایا گیا؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، زمین میں بسنے والے انسانوں میں اچھے کاموں کا حکم دینا ہے اور برے کاموں سے روکنا ہے، تمہارا کام یہی ہے۔ شریعت انہی دو دائروں میں گھومتی ہے، معروف کا پرچار اور منکر سے روکنا۔ معروف میں پوری شریعت آ جاتی ہے جن پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور منکر میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جن سے انسانوں کا رکنا ضروری ہے۔ تو پوری شریعت ہے یہی معروف یا منکر۔ اچھے کام ہیں جو کرنے ہیں، برے کام ہیں جن سے رکنا ہے۔ تمہارا منصب یہ ہے کہ معروف اس کا پرچار کرو اور منکر اس سے لوگوں کو روکو۔ اس مقصد کے لیے تمہیں لایا گیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت رسولہ، اللہ نے ان کا انتخاب کیا اپنے رسول کی دوستی کے لیے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے اس مقصد کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس زمین پہ 70 امتیں آئی ہیں۔ عربی زبان میں 70 کا لفظ کثرت کے معنی میں آتا ہے، یعنی بہت ساری امتیں آئی ہیں۔ ان تمام امتوں میں اللہ کے نزدیک انتم خیر هذه الامم واکرمہم، ان تمام امتوں میں تم سب سے بہتر ہو اور سب سے زیادہ عزت تمہاری اللہ کے ہاں ہے۔ انتم خیرہم، جتنی امتیں، 70 کا لفظ آیا کثرت کے معنی میں، یعنی بے شمار امتیں اس زمین پہ آئی ہیں، بہت ساری امتیں آئی ہیں۔ انتم خیرہا واکرمہا عند اللہ، اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے تشریف فرما تھے کہ تم ان تمام امتوں میں بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک تمہاری عزت سب سے زیادہ ہے۔ قرآن مقدس میں ایک اور مقام پہ ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ رب کائنات فرماتے ہیں ہم نے تم کو بنایا ہے ایک ایسی جماعت، جعلناکم امتن، ہم نے تم کو بنایا ایک ایسی جماعت، وسطا جو سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، سب سے خیر ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کے احکام کے بیان کرنے والے بنو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کا منصب یہ بتایا کہ انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کرنا اللہ کا دین اور شریعت، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے آگے پھر پہنچانا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطاب میں حکم دیا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، میری ایک ایک بات تم نے دنیا تک پہنچانی ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ اسی حکم کے نتیجے میں صحابہ کرام مکے اور مدینے میں نہیں رہے بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئے تھے۔ اللہ کے رسول کا پیغام جو دنیا تک پہنچانا تھا، جہاں جہاں جہاد ہو رہا تھا
اور جہاں جہاد کی وجہ سے علاقے فتح ہو چکے تھے وہیں جا کے سکونتیں اختیار کر لیں اور اللہ کے رسول کا پہنچایا ہوا دین وہاں پہنچانا شروع کر دیا۔ ان کی پوری زندگیاں اسی مقصد میں گزر گئیں اور اللہ کے ہاں سرخ روح ہوئے۔ اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ خیر امتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اور سیدنا عمر کے لفظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فإنکم خیارکم، اور بعد والے انسانوں میرے اصحاب کی عزت کرنا، ان کے بارے میں دل میں برا خیال نہ لانا۔ انہم خیارکم، وہ تم سب سے بہتر ہیں۔ ایک موقع پہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت آپ کے سامنے موجود تھی، ان کو آپ ان الفاظ میں خراج تحسین ارشاد فرماتے ہیں، انکم الان خیر امتی خیر الناس جمیعا خیر من فی الارض جمیعا، انتم الان خیر من فی الارض جمیعا، زمین پہ جتنے انسان آباد ہیں تم ان سب سے بہتر ہو، خیر من فی الارض۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی خواب میں ایک موقع پہ یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنائے گئے ہیں، میں نے آپ نے دیکھا نہیں، لیکن خواب میں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو خطاب فرما رہے ہیں، اور ان میں آپ کے الفاظ یہ ہیں، انتم الان، اہل حدیث کے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب فرما رہے ہیں، یہ ذہن میں تھا، انتم الان خیر من فی الارض، تم اس وقت زمین میں جتنے انسان ہیں سب سے بہتر ہو۔ وہی جملے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمائے تھے، وہی اللہ کی توفیق سے الحمدللہ جماعت اہل حدیث کے لیے میں نے خود خواب میں سنے ہیں، انتم خیر من فی الارض، تم سب سے بہتر ہو جو زمین میں اس وقت انسان موجود ہیں۔ انہی عظماء کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے اسے میرے ساتھ محبت ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، وہ میرا دشمن ہے جو ان سے بغض رکھے گا۔ صحابہ کرام کی اس عظیم جماعت میں وہ بھی آتے ہیں جنہیں ہم صرف صحابی کہتے ہیں، اور وہ بھی آتے ہیں جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور اہل بیت میں آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اہل بیت میں آپ کے نواسے نواسیاں یہ بھی ہیں، اور اہل بیت میں آل جعفر، آل عباس اور آل علی، یہ سب کے سب عظماء اہل بیت کے لفظ کے اندر بھی ہیں اور اصحاب نبی کے لفظ کے اندر بھی ہیں۔ ان سب کے لیے یہ بات ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ ان میں یہ فرق کرنا کہ یہ پہلے کا ہے، یہ بعد کا ہے، قرآن نے اس کو مسترد کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو فتح مکے سے پہلے مسلمان ہوئے، جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، سب سے اللہ کا اچھا وعدہ، کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ کا سب سے اچھا وعدہ ہے، سب سے بہترین وعدہ ہے۔ اسی انداز کی ہو وجتباکم، ایک مقام پہ آتا اللہ نے تم کو چن لیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے قرآن فرماتا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کے لیے صحیح جہاد کرو،
خوب جد و جہد کرو، خوب محنت کرو اللہ کے دین میں۔ هو اجتباکم، اللہ نے تم کو چن لیا اس منصب کے لیے۔ یہ قرآن مقدس ہے اور سورہ حج کی 78ویں آیت ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اس نے تم کو چن رکھا ہے، اس لیے صحیح معنی میں جہاد کرو، اللہ کے دین کو کے اوپر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کرو۔ آئیے یہ عظماء کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ بدر میں بہت کم تعداد ہے، کوئی اور موقع ہوتا لوگ بھاگ جاتے حالات دیکھ کے، لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے، مشورہ طلب کیا گیا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ، وہ مہاجرین میں سے ایک تھے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ مشورہ دو۔ انصار سمجھے ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں، آپ ذرا مقابلہ کر کے تو دیکھیں ان دشمنوں کے ساتھ، آپ ہمیں اپنے دائیں پائیں گے، بائیں پائیں گے، آگے پائیں گے، پیچھے پائیں گے، دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ ہمیں یوں نہ سمجھنا کہ ہم اصحاب موسیٰ کی طرح یہ کہیں کہ ہم بیٹھے ہیں موسیٰ تو اور تیرا بھائی جاؤ لڑو ہم پھر آئیں گے، ہم ایسے کہنے والے نہیں، ہم اپنی جان کی قربانیاں پیش کر دیں گے۔ ایک انصاری، ان کی جان کنی کا وقت ہے، شہید ہو رہے ہیں، ان کے ساتھی آ کے ان کی حال احوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائیوں میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، تم انصاریوں میں سے جب تک دنیا میں ایک بچہ بھی زندہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن کو نہیں پہنچنے دینا، ایک بھی تمہارا بچہ زندہ ہے جب تک، قربان ہو جاؤ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ تھا ان کا جاہد حق کا جہاد ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق یہ تو تھے ہی سب سے اولین، سب سے اقدم، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے عالی شان صحابہ کرام اور اہل بیت میں پہلا اور اولین مقام ان عظیم ہستی کا۔ تمام صحابہ کرام کا اس پہ اتفاق، اسی بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہماری اماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ابو بکر کو بلاؤں اور تیرے بھائی کو میں وصیت کروں، پھر میں سوچتا ہوں اللہ بھی ان کو چاہتا ہے، ایمان والے بھی ان کو چاہتا ہے، مجھے وصیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اب اللہ و رسول یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوائے کسی کو پسند نہیں کریں گے، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ اشارہ فرما گئے، اپنی جگہ کھڑا کر گئے کہ ابو بکر میری جگہ تم نے امامت کرنی ہے اور لوگوں کو نماز پڑھانی ہے۔ جتنے دن آپ بیمار رہے وہی نماز پڑھاتے رہے۔ ایک مائی آتی ہے یا رسول اللہ میرا فلاں کام ہے، آپ نے فرمایا پھر آنا، یہ کام تیرا ہو جائے گا پھر آنا۔ عرض کی اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں اس دنیا میں پھر؟ فرمایا پھر ابو بکر کے پاس آنا، تیرا کام ہو جائے گا۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق ہوں گے، ابو بکر کے پاس آنا، کام ہو جائے گا تیرا، پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اسی انداز کے اور بھی بہت سے اشارے موجود ہیں۔ ایک دن آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا یار یہ بتاؤ تم میں آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سارے چپ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا آج کسی نے کسی بیمار کی تباہ پرسی کی ہو تو بتاؤ۔ سارے خاموش۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے اتفاق ایسا ہے کہ میں فلاں بیمار تھا اس کی تباہ پرسی کر کے آ رہا ہوں۔ فرمایا یہ بتاؤ آج کسی نے کسی میت کا جنازہ پڑھا ہے؟ تم سب میں سے کوئی نہیں بولا۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں فلاں ساتھی فوت ہو گیا تھا، میں اس کا جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا آج سویرے سویرے؟ سارے خاموش۔ اس پر بھی ابو بکر بولتے ہیں کہ میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا جس شخص میں ایک دن میں یہ صفتیں جمع ہو جائیں فقط داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔
ان نیکیوں کی اہمیت بتانا مقصود ہے. ہمیں بھی اس کی اتباع کرنی چاہیے. بیماروں کی تباہ پرسی کریں، فوت ہو جائیں جنازہ پڑھنے جائیں اور ڈھیروں ثواب لیں. مساکین کو سامنے آ کے ان کو کھانا کھلا دیں اور تباہ پرسی کریں اور روزے رکھیں، نفلی روزے. یہ نیکی کے کام ہیں. اگر سارے ایک دن میں جمع ہو جائیں اتفاق سے، وہ اپنی خوش بختی سمجھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا تمغہ فقط دخل الجنہ وصول کر لے. آئیے سرٹیفکیٹ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظماء کو، نہیں قرآن نے دیا ہے. عام ایمانداروں کو جو دنیا میں آئیں گے قیامت کے دن انہیں بتایا جائے گا کہ تم بہشت میں ہو یا جہنم میں. یہاں بات کو گول کر کے رکھا گیا تاکہ ہر کوئی محنت کرے، جد و جہد کرے. یہاں نہیں بتایا گیا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اس خیال سے کہ شاید پکڑے نہ جائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں. لیکن ان عظماء پہ اللہ کو اتنا بھروسہ تھا، ان کو بتا بھی دی گیا پھر بھی یہ نیکی کرتے رہے، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے. آئیے قرآن سنتے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بالاحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذالک الفوز العظیم. یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ التوبہ کی آیت 100 نمبر. اپنے گھر جا کے قرآن مقدس میں اس کا مطالعہ فرمائیں. سب سے پہلے آنے والے مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، والانصار اور جنہوں نے ان کا استقبال کیا، انہیں لبیک کا اپنے گھروں میں رکھا، اپنے اقدام پیش کیے، اپنے گھروں میں ان کو جگہ اور رہائش دی. والانصار جو انصار کہلائے، والذین اتبعوہم اور جو ان کے پیچھے آتے رہے. مہاجرین، سابقین، انصار، والذین اتبعوہم باحسان، نیکی کے کاموں میں جو ان کے ساتھ ساتھ آئے. اس میں صحابہ کرام جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی آ گئے اور قیامت تک آنے والے وہ بھی آ گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کے لیے یہ سرٹیفکیٹ ہے، سند ہے دنیا میں، اللہ ان پہ راضی ہو چکا اور وہ اللہ پہ راضی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وذالک فوز تجری تحتها وأعد لهم جنات، اور ان کے لیے بہشتیں تیار کر رکھی ہیں تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. قرآن پاک سورہ توبہ. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے، عظیم کامیابی ہے. یعنی مہاجرین اور انصار کا نام لے کر اللہ نے فرمایا. باقیوں کو مجمل رکھا، جو بعد میں آتے رہیں گے وہ بھی اس فہرست میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. لیکن جنہیں مہاجرین اور انصار کہتا تھا وہ نام زد ہو گئے اس بات میں. ان کے لیے دنیا میں ہی یہ خوشخبری سنا دی گئی. لیکن وہ ایسے تھے، اس خوشخبری کے باوجود نیک کام کرتے تھے، جہاد میں پورے حصے لیتے تھے، گناہوں سے اور برائیوں سے دور ہٹتے تھے. ان کا مزاج اور طبیعت ہی ایسی بن گئی تھی کہ گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے، اللہ کے نافرمانیوں کے قریب نہیں جاتے تھے. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہیں. پہاڑ ہلنے لگ گیا، آپ نے اس کو قدم مارا، اس کو احد، احد ٹھہر جا یار، ما علیک الا نبی، تیرے لیے اعزاز کی بات ہے، آج تیرے اوپر ایک عظیم نبی ہے، وہ صدیق، اور ایک صدیق لقب والا عظیم انسان ہے، وہ شہیدان اور 2 شہید ہیں تیرے اوپر. یہ گواہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سیدنا عمر فاروق شہید اور سیدنا عثمان شہید اور سیدنا ابوبکر صدیق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان نبی، اللہ نبی و صدیق و شہیدان. یہ وہاں تشریف فرما تھے احد پہاڑ پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اللہ رب کریم نے یہ کہلوایا کہ ان کا عظیم مقام ہے، اور پہاڑ احد پہچان گیا اور خاموش ہو گیا. پہلے جو ہلا تھا علماء کہتے ہیں کہ وہ خوشی میں ہلا تھا، وہ خوشی اور مسرت میں آگے جھوم اٹھا کہ آج میری بڑی قسمت ہے کہ میرے اوپر
یہ عظماء تشریف فرما ہیں. یہ کسی اور پہاڑ کو یہ شرف کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا، نہ ہوا کبھی. اتنا بڑا شرف نہ کبھی کسی پہاڑ کو ملا، نہ آئندہ ملے گا. اس بات پہ وہ خوش ہوا اور جھوم اٹھا جس طرح خوشی میں کوئی جھومتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پہاڑ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ھذا جبل یحبنا ونحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ساتھیوں، یہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، ان کے حوالے سے ایک اور حدیث سنیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عثمان کو، عثمان ان اللہ یقمصک قمیصا، اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا. کچھ لوگ بغاوت کر کے کہیں گے کہ یہ قمیص اتار دے. اتارنا نہیں، حتی تلقانی، مجھے آ ملنا. تجھے شہید کر دیں گے، شہادت قبول کر لینا، لیکن یہ قمیص نہیں اتارنا. یہ رواج بن جائے گا کہ 4 غنڈے اٹھیں گے اور خلیفۃ المسلمین کو، مسلمان عادل بادشاہ کو اتارنے کی کوشش کریں گے خلافت سے. یہ رسم تو نے نہیں ڈالنی، قمیص نہیں اتارنی خلافت والی، حتیٰ تلقانی، حتیٰ کہ تو مجھے آ ملے گا. اس وقت تک یہ شرف اور عظمت ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور بھی بہت سی احادیث ہیں ان کے حوالے سے. ایک دن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، 13 قلعے فتح ہو گئے، آخری 14واں قلعے پہ زور لگا دیا یہودیوں نے. قلعہ فتح نہ ہوا، صحابہ کرام پریشان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ہم یہ جھنڈا اس شخص کو دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. سنؤتی ھذہ الرایۃ غدا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اس کو کل جھنڈا ملے گا. رات گزری، سب انتظار میں، دیکھو کس کو یہ جھنڈا ملتا ہے. صبح پوچھا علی کہاں ہیں؟ فرمایا وہ خیمے میں ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا لاؤ. بلائے گئے، آپ کے سامنے آئے، آنکھیں دکھ رہی تھیں. آپ نے اپنا لب مبارک آنکھوں پہ لگایا اور بالکل ٹھیک ہو گئے. فرمایا یہ لو جھنڈا، جا کے دشمن کے ساتھ لڑو. فرمانے لگے جاتے ہی جنگ شروع کر دوں؟ فرمایا نہ، جا کے پہلے ان کو بلانا کہ ہم اسلام کے داعی ہیں، اسلام تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، تم دل میں منصف ہو کہ ہم صحیح ہیں، مان جاؤ بچ جاؤ گے. اسلموا تسلموا، مان جاؤ بچ جاؤ گے. یہ پیغام دیا، یہودی نہ مانے. یہودیوں سے جنگ ہوئی، قلعہ فتح ہو گیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اعزاز بن گیا کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے احد میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قلق پہنچا. کس وجہ سے؟ ایک تو آپ کے چچا تھے، عمر میں 2 سال کا فرق تھا، بڑے پیارے چچا، بچپنا اکٹھے گزرا اور ایک ہی مائی کا دودھ پیا. رضائی بھائی بھی تھے سیدنا حمزہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی محبت پیار تھی چچے کے ساتھ. لیکن احد مقام پہ وحشی نے خنجر مارا اور وہ شہید ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلق تھا اور پریشانی تھی ان کی شہادت کی. آپ نے ان کے لیے لقب فرمایا سید الشہداء کا کہ یہ شہداء کا سردار ہے. اللہ کی توفیق سے یہ اعزاز ان کو ملا. اور پھر جب وحشی اسلام قبول کرنے کے لیے فتح مکے کے موقع پہ بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، آپ نے فرمایا وحشی تیرا اسلام قبول ہے، میرے چچا کو تو نے شہید کیا تھا. کہنے لگے جی بات ہو گئی جو ہونی تھی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، معاف ہے، اسلام قبول کر لیا تو نے، یہ معاف ہے، لیکن میرے اوپر ایک تصدق کر، تو میرے سامنے نہ آیا کر. جو تو میرے سامنے آتا ہے میرا چچا مجھے یاد آ جاتا ہے اور میرے دل میں ٹھیس لگتی ہے. میرے سامنے نہ آیا کر. واشی کہتے ہیں میں وہاں سے سفر کر کے شام اور دوسرے علاقے میں چلا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچاؤں، تکلیف نہ دوں.
اسلام قبول ہو گیا اس کا، اللہ کے ہاں وہ بہشتی ہے، صحابی ہے، عظیم مقام ہے اس کا، لیکن اللہ کے رسول کی ایذا کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا کہ دنیاوی طور پہ چچے کا وہ شہید کرنے والا تھا اور آپ کو چچا یاد آ جاتے تھے، اتنا تکلیف اور پریشانی تھی۔ لیکن کئی احد تو پہلے دوسرے سال میں ہوا، اس کے بعد کتنے سال آپ اس دنیا میں رہے، کبھی آپ نے ان کا برسی منائی، عرس منایا، ان کے لیے کوئی اہتمام کیا، ان کے لیے کوئی خصوصی خیراتیں کی، ان کے لیے کوئی خصوصی کام کیے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ بعد کی 400 سال اور 500 سال بعد کی رسمیں ہیں جو مسلمانوں میں آ گئی ہیں۔ بہرحال میں علماء کی تعریف کر رہا تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پہ تشریف فرما ہیں۔ سیدنا حسن چھوٹے بچے ہیں، قمیص لمبے ہوتے تھے عربوں کے، قمیص الجھ کے گر پڑے، آپ منبر سے اترے، اٹھایا بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا اور مسکرا کے فرماتے ہیں، لوگو ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، سیصلح اللہ بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں یہ صلح کرائے گا۔ پیشین گوئی ہو گئی کہ یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ واقعات بڑے تفصیلی ہیں، دو گروپوں میں مسلمان تقسیم ہوں گے حضرت عثمان کی شہادت کے نتیجے میں، اور ایسے موقع پہ ایسا ہو ہی جاتا ہے، کچھ لوگ ادھر ہو جاتے ہیں، کچھ ادھر ہو جاتے ہیں، دو گروپ بن گئے مسلمانوں کے۔ شرارتیوں نے بیچ میں جھگڑا بھی کرا دیا، لڑائی بھی ہو گئی، کچھ انسان قتل بھی ہو گئے، شہید بھی ہو گئے، وہ سب شہید تھے، ایک مغالطے کی وجہ سے جنگ ہوئی۔ تو اس میں حضرت عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری، ان کو منصف چن لیا گیا۔ انہوں نے فرمایا ہر کوئی اپنے اپنے گھر جائے، معاویہ اور ان کا گروہ شام میں چلے جائیں، علی اور ان کا گروہ یہ کوفے میں چلے جائیں، یہاں فیصلہ نہیں ہوگا، یہاں شرارتی لوگ بیچ میں موجود ہیں، پھر شرارت کرا دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، وہاں سیدنا علی شہید ہو گئے، سیدنا معاویہ زخمی ہو گئے، شہید نہ ہو سکے، بچ گئے۔ سیدنا عمرو بن عاص اس رات آئے ہی نہ، وہ بھی بچ گئے۔ سیدنا علی کی جگہ سیدنا حسن آ گئے، اور جس مقصد کے لیے یہاں سے دونوں کو رخصت کیا گیا تھا وہ اب شروع ہوا مکالمہ، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کہ معاملہ نپٹائیں، لڑائیاں اچھی نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی صلح نکالنی چاہیے بیچ میں۔ چنانچہ بات نتیجہ خیز ثابت ہوئی اور سیدنا حسن نے مصالحت کر لی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنے اس سے حکمرانی سے دستبردار ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ ان بنی ھذا سیصلح بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، میرا بیٹا یہ سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ سب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باتات ہو گئے، اور پھر وہ قتال اور مجاہدہ جو دشمن کفار کے ساتھ ہو رہا تھا وہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے علاقے فتح کیے اتفاق اور اتحاد کے بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، آخری اور بات ختم، آپ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں کا نام لے کے، حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنہ، کوئی ناسبی بکواس نہ کرے ان کے حوالے سے، یہ دونوں سیدہ شباب اہل جنہ، بہشتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو اعزاز اور لقب ملا سیدہ شباب اہل جنہ کا۔ اللہ رب کریم ہمیں ان تمام علماء، پاک بازوں اور اللہ کے چہیتے عظیم انسانوں کی محبت اور ان کے راستے پہ، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قرآن مقدس میں ایک مقام پہ تذکرہ فرمایا ہے مہاجرین کا، انصار کا اور صحابہ کرام کے سب طبقات کا۔ پھر فرمایا ہے ایمانداروں میں ان کا جو بعد میں آئیں گے، ان کی ایک نشانی بتائی ہے کہ بعد میں آنے والے ایمانداروں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دل میں پہلے آنے والے عظماء کے حق میں بغض نہیں ہوگا، دل میں میل نہیں ہوگی، وہ دعا گو رہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا مانگتے رہیں گے جس کا معنی ہے اے رب ہماری مغفرت فرما، ان لوگوں کی مغفرت فرما جو پہلے گزر گئے ایمان والے، ہم سے پہلے جتنے ایمان والے انسان گزرے سب کی مغفرت فرما، اور ہمارے دل میں ان کے بارے میں تھوڑا سا بھی کھوٹ نہ ہونے پائے، بغض اور عداوت نہ ہو۔ اللہ ان پہ رحم کر اور ان کی مغفرت فرما۔ یہ دعا جو مانگتے ہیں اور جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کو مومن کہا ہے۔ ان تین طبقات کے بعد پھر آگے منافقین کا ذکر ہے کہ جو نہ مہاجرین میں ہیں نہ انصار میں ہیں، یعنی صحابہ کرام میں نہیں اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے بھی نہیں۔ چوتھا طبقہ منافقین کا، اس کا ذکر پھر سورہ مبارکہ میں اللہ رب کریم نے آگے کیا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم ہمیں بچائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔